میں شافعی اور امام احمد بن حنبل کی یہ تحقیق ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں جی ایک طرف فقہ ایک طرف قرآن و سنت ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے اگر اس کے پاس ہے تو قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، عقل سلیم بھی ہے اور فقہ اور اجتہاد بھی ہے. نہیں یہ تو مولانا مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہرے، اس مسئلے کے اندر آپ کی رائے کے ساتھ تو میں نے کوئی اختلاف تو نہیں کیا، مگر میری اپنی رائے. تو یہ کہہ رہا ہوں چھوڑیے ایک بات، باقی رہی بات یہ کہ اگر آپ یہ بات ہیں قرآن میں یہ بات نہیں ہے، قرآن میں ہے یہ بات فن کی ہننا باذن اہلہن کا مطلب کیا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ولی کو بھی اختیار ہے. بالکل اس کو نہیں، یہ بات نہیں ہے. علماء کی ایک رائے اپنی جگہ پہ، میری رائے اپنی جگہ پہ ہے. جو اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے اپنی رائے دے رہا ہوں، میں آپ کی رائے کی نفی نہیں کر رہا. نہ آپ رائے دیں باؤنڈ ہے میری، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے. اپنی رائے دے رہا ہوں نہ بھائی صاحب کی رائے دے رہا ہوں. میں اس کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ولی کے پاس بھی اختیار ہے اور خود محترمہ جو عاقلہ بالغہ ہے وہ بھی با اختیار کوالیفائی کرتی ہے. جہاں یعنی یہ بات بڑی اچھی آ گئی کہ قرآن مجید نے کہیں نکاح کی نسبت کی ہے محترمہ کی طرف، کہیں نکاح کی نسبت کی ہے اس کے ولی کی طرف، کہیں فرمایا لا نکاح الا بولی، کہیں فرمایا الائم احق بنفسها من ولی. ایک ولی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں حافظ صاحب کو اور مجھے اس بارے کے اندر اجتہاد کرنے کی یا رائے زنی دینے کی ضرورت نہیں. ہم تو صرف ناقل ہوں گے، یہ لکھیں گے کہ امام شافعی کی تحقیق یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے. دونوں میں جو فقہی مسائل ہیں جی میں چاہتا ہوں اس کی طرف آتے ہیں، لیکن آپ کا خیال یہ ہے اس سارے اس مسئلے کو زیر بحث لائیں کہ دونوں آراء کے لیے گنجائش موجود ہے. بالکل یہ بالکل صحیح بات. جی ڈاکٹر صاحب. جی اب اس میں ان دونوں حضرات کی بات کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دراصل اس میں جن چیزوں میں اختلاف ہے اس اختلاف کی دو نوعیتیں ہیں. ایک اختلاف وہ ہے جو پچھلے 600 800 1000 1200 برس سے چلا آ رہا ہے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آج کے حوالے سے ہے. جو اختلاف چلا آ رہا ہے اس میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ ان کے دلائل ہیں. جو بھی ان کے دلائل سے مطمئن ہو جائے وہ اس کے مطابق عمل کرے. اب میں آپ کو نئی چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہوں. نئی چیزوں کی طرف میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جو دین پر پورا عبور رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت میں آپ کو سینکڑوں ڈاکٹروں کے نام لکھ کر دے سکتا ہوں جن ڈاکٹروں کا دین پر بھی پورا عبور موجود ہے. چنانچہ یہی جو حافظ صاحب نے بات کی تھی مثال کے طور پر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح، اس طرح کے 20 سوالات ہیں جن 20 کے سوالات میں دراصل بنیادی طور پر ڈاکٹرز نے گائیڈ کیا جو مختلف دارالفتاء ہیں. پھر وہ دارالفتاء گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی زیر نگرانی، مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر جو دارالفتاء ہے وہ اسٹیٹ کی زیر نگرانی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بالکل ٹھیک ہے. وہ چیز اس طریقے سے ایک انسٹیٹیوشن کے تھرو. لیکن ہمارے یہاں جو کچھ ہو جاتا ہے کہ قبائلی علاقے میں ایک آدمی اٹھ کر کہہ دیتا ہے جناب میں نے پولیو ڈراپس کے متعلق تمام تحقیق کر لی ہے، یہ بالکل حرام ہے، جس نے پیا، جس نے پلایا، جس نے اس کو جو کچھ بھی کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام خارج از دائرہ اسلام ہیں. تو اس بات سامنے آ گئی ہے. کم از کم حکومت اور جو گیپ تو نظر آ گیا نا دارالفتاء کے درمیان. اب کم از کم اس دارالفتاء کو اگر آپ یا تو اسٹیٹ اورینٹڈ ہوتا جیسا سعودی عرب میں تھا، اگر اسٹیٹ اورینٹڈ نہیں ہے تو پھر ظاہر بات انڈیپینڈنٹ لیول کے اوپر ہی لوگوں نے فتاوے دینے. اس میں بھی اسٹیٹ لیول پر موجود ہے. پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ مثلاً یہ رویت حلال کمیٹی جو ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے، ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. ان کو پھر ان کی اگر کوئی رائے ایسی آ جائے جس سے آپ کو علمی طور پر اختلاف ہو تو آپ یقیناً ان سے علمی طور پر اختلاف کیجیے. بات ہم وہی مانیں گے جو انسٹیٹیوشن کی طرف سے آئے گی. ہم اپنی علمی رائے کا بھرپور اظہار کریں گے اس لیے کہ ہمارا جمہوری حق ہے. میں چاہتا ہوں کہ حافظ اپنے وجاہت صاحب کو اس میں شریک کریں. وجاہت صاحب یہ جو ابھی کنٹروورسی ہے یا ایک اختلاف ہے ریاست کے رول پر اور فتوے کے ادارے پر، تو اس پر جو بات سامنے آئی ہے کہ ایک نظم اجتماعی میں علماء اپنی رائے کا اظہار کریں گے لیکن ریاست نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے جس پر وہ ادارہ قبول کر لے اس کو ریاستی. دو باتیں ہم اس میں جو بات باٹم لائن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اف کے دین اس ریاست کا جسے پاکستان کہتے ہیں اس میں ایک کوئرسو متفق علیہ مظہر کی حیثیت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان ایک جدید نیشن سٹیٹ کے طور پہ وجود میں آیا 1947 میں، اور اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ اس میں غیر مسلم اس کے شہری نہیں ہوں گے، اور یا مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں سے کسی کو اولویت دی جائے گی یا کسی کو پیچھے کیا جائے گا. اس میں شہریوں کی برابری کا تصور تھا. لیکن میں جو آپ ایک مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیجیے. اس میں
मजहबी जो राय है उसका रियासती अमूर के साथ जो ताल्लुक है, ये इसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। इस बहस में ये ऐसे मालूम हो रहा है गोया फतवा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे ये दखल देने का हक है, उसकी रहनुमाई की जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि उससे रहनुमाई क्यों ली जाए। जब पाकिस्तान के लोगों ने अपनी राय दे के 342 लोगों को असम्बली में भेज दिया है और उनको इसी काम के लिए भेजा गया कि वो कानून साजी करें। हाँ, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है ना कि कोई कानून मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कि होता ये है कि वही जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बने हुए कवानीन है जहाँ हमारे मुफाद में होता है। मिसाल के तौर पर रोयत हिलाल कमेटी 60 से चली आ रही है, कोई एक बरस नहीं है जिसमें हमने उसको जो है वो तस्लीम किया हो। हर दफ़ा एक दिन पहले करते थे, इस पर हुकूमत एक दिन पहले किया, हमने उससे अगले दिन कर दिया। वजह उसकी ये है कि फिर मेरे जैसा बंदा तो ये कहेगा कि ये अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए या अपनी शे को बरकरार रखने के लिए या अपने लिए ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए, सोशल स्पेस बनाने के लिए हुकूमत की तो हर बात की मुखालफत करना है, क्योंकि उसके मुकाबले में अपना एक झंडा, अपनी एक जो सियासी जगह है, अपना जो मुआशरती अख्तियार और रसूख है उसको बरकरार रखना मकसद है। क्योंकि ये अजीब बात है कि फतावा आए और जब वो गलत साबित हो जाएं या जब वो वक्त उनको जो है रिडंडेंट कर दे, जब उन पर अमल दरामद मुमकिन ना रहे, तो फिर हम कहें कि वो सब ने थोड़ी किया था। ज़ाहिर है हर बात सब तो नहीं किया करते, लेकिन असरात तो मुरतब हुए ना। तहरीक खिलाफत में लोगों ने इनकी राय के मुताबिक जो है वो हिजरत की, खुद नहीं गए ये बहुत से ये फतावा देने वाले, लेकिन लोग तो लुटे, लोग तो गए यहाँ से। उस वक्त तो कोई नस्म इज्तिमाई मौजूद नहीं था। आज तो बात यह है कि अब तक की जो गुफ्तगू हुई है उसमें एक बात तो ये आई कि जनाब जय्यद उलमा किराम नहीं थे। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगा, एक मिनट आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। बात ये है कि मैं इस बारे में अर्ज करूँगा कि जिस शख्सियत की तरफ से फतवा आया उसको पाकिस्तान में रहने वाला एक बहुत बड़ा मकतबा फ़िक्र जो है, कभी उसके साथ लिखते हैं कि जी शेखुल इस्लाम है, कभी कहते हैं जी ये हुज्जतुल इस्लाम है, कभी कहते हैं हकीमुल उम्मत है। की इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बड़ा अहम सवाल है कि जब हम जय्यद उलमा की बात करते हैं तो जय्यद से क्या मुराद है। लेकिन शायद आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम इस सवाल का पूरी तरह से अहाता ना कर सकें और इसको हम अपने अगले प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं। आज जो गुफ्तगू हमने की वो इस बात पर की कि जब फतवा का इदारा एक मुसलमान माशरे में मौजूद है और उसके साथ साथ एक नज़्म इज्तिमाई मौजूद है जिसको हम रियासत कहते हैं, जिसको हम आइन कहते हैं, जिसको हम मुसलमानों का एक अमूमी निज़ाम कहते हैं, वो भी मौजूद है, तो उसके अंदर फतवा और दारुल इफ्ता का क्या किरदार है। जब कोई इज्तिमाई नौइयत के अमूर में फतवा दिया जाता है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, उसकी शरई हैसियत क्या होती है, और जब पोलियो की तरह के मसाइल कौम को दरपेश हों तो उसमें सही रवैया क्या है, उलमा के बाब में सही रवैया क्या अख्तियार किया जाना चाहिए, रियासत के हवाले से क्या रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए, और दीन इस नौइयत के मामलात में हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम इस बहस को आज समेट नहीं सके, बाद सवालात अभी रहते हैं जो अपनी तवज्जो चाहते हैं, हम उन्हें अपने अगले प्रोग्राम तक उठा रखते हैं। मैं अपने शुरका का बेहद शुक्रगुजार हूँ, मुफ्ती अब्दुल कवी साहिब, डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान साहिब, वजात मसूद साहिब, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब कि आप तशरीफ़ लाए और हमने अपने अहद के एक अहम मसले को समझने की कोशिश की। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।